الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ اما پارہ کی تفسیر میں ہم پچھلے درس میں سورۃ الانفطار کا تفسیر پڑھ چکے ہیں اور آج کے اس درس میں انشاءاللہ المستعان سورۃ المطففین پڑھنے جا رہے ہیں۔ سورۃ المطففین اس سورت کا نام ہے، جو اس سورت میں پہلی آیت کا ایک لفظ ہے ویل للمطففین، ویل للمطففین۔ تو اس آیت کریمہ کا یہ دوسرا لفظ ہے جو مذکور ہے اور اسی وجہ سے اس کا نام ہے سورۃ المطففین۔ اس سورت میں ایک رکوع، 36 آیتیں، 169 کلمات 169 ورڈز اور 730 حروف 730 حروف لیٹرز اس میں ہیں۔ اس کی ایک مناسبت پچھلی سورت کے ساتھ ہے جو ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ العزیز، وہ یہ کہ پچھلی صورتوں میں سورہ عامہ سے لے کر سورۃ الانفطار تک مسلسل ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ اللہ کریم مرنے کے بعد زندہ ہونے کے عقیدے کو یا قیامت کے دن والے کے عقیدے کو بیان کر رہا ہے اور اس پر دلائل دے رہا ہے۔ اور اس صورت میں اب چونکہ اس کا تعلق عقیدے سے ہے، یعنی مرنے کے بعد زندہ ہونا، البعث بعد الموت، عذاب و کتاب، حشر و نشر، ان ساری چیزوں کا تعلق عقیدے سے ہے، ماننے سے ہے کہ ایک انسان یہ چیز مانے گا تو مسلمان ہوگا کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، قیامت آنی ہے، حساب و کتاب ہوگا، جنت جہنم ہوگی، پولیس رات وغیرہ، یہ ساری چیزیں، تو اس کا تعلق عقیدے سے ہے۔ اب اس صورت میں ایک اور چیز کو بیان فرما رہا ہے، وہ ہے معاملات۔ ٹھیک ہے، تو ایک ہے عقائد، عقیدہ، ایک ہے معاملہ، معاشرت، دنیا کے اندر جو لین دین ہے اس کے اندر اللہ رب العزت اس کو کیسے کرنا ہے یا اس میں آپ لوگ کیا کرتے ہو وہ بیان کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل للمطففین، بربادی ہے مطففین کے لیے۔ مطفف کہتے ہیں عربی میں کمی کرنے والے کو، ناپ تول میں کم تولنے والے کو۔ ویل للمطففین، خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ تو یہ عربوں کا دور جاہلیت سے ہی ایسا تھا کہ صرف ان کے عقیدے میں ہی بگاڑ نہیں تھا، ان کے معاملات میں بھی بگاڑ تھا۔ یعنی عقیدے تو ان کے خراب تھے ہی کہ وہ بتوں کو پوجتے تھے، 360 خدا انہوں نے بنا لیے تھے، معبودان باطلہ ان کو پوجتے تھے، خانہ کعبہ کے اندر بت لگا دیے تھے۔ لیکن صرف اتنا ہی نہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ معاملات میں بھی، معاشرت میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کرتے تھے اور ظلم کرتے تھے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ تو اللہ پاک نے ان کے معاملات کی بھی اصلاح کی کہ ان کے لیے خرابی ہے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، لیکن جب وہ لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں۔ لوگوں سے لینا ہوتا ہے تو پورا لیتے ہیں، لیکن جب بیچنا ہوتا ہے تب اس میں کمی کرتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں مطفف، کمی کرنے والا۔ پھر وہ مختلف انداز سے ہو سکتا ہے، چاہے وہ تولنے والے جو آلہ ہوتا ہے، اس کا مشین ہوتی ہے، اس کے اندر کوئی خرابی پیدا کر دے، پہلے سے اس کے اندر کوئی سیٹنگ کر دیں۔ جس طرح پرانے وقت میں وہ ترازو ہوا کرتے تھے، ترازو کے نیچے بعض لوگ میگنیٹ چپکاتے تھے، یا اسی طرح پہلے آج سے تقریباً 10-15 سال پہلے مٹی کا تیل بھی ملتا تھا گھاٹ پر۔ تو مٹی کے تیل کا جو جگ ہوتا ہے، اس کا جو نیچے اس کی بیس ہوتی ہے، اس کو اوپر لے جاتے تھے تاکہ 1 لیٹر والے میں 700 ml آ جائے، 600 ml آ جائے۔ اب عام بیچارے سادے ہوتے ہیں تو ان کو کیا پتا کہ اس نے کس طرح چونا لگایا ہے۔ اسی طرح ایک چیز میں کوئی اور چیز ملا دینا، ہاں، کم تولنا، کم ناپنا۔ تو جب لوگوں کو دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں، لیکن لوگوں سے جب لیتے ہیں تو برابر لیتے ہیں۔ الذین اذا اکتالوا، جب خود ناپ لیتے ہیں، علی الناس، لوگوں سے، یستوفون، تو پورا لیتے ہیں۔ ہاں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وہ روایت کرتے ہیں کہ 5 چیزوں پر 5 سزائیں ملتی ہیں۔ پہلی، جو قوم عہد شکنی کرتی ہے، وعدہ خلافی کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس قوم پر دشمن کو مسلط کر دیتا ہے۔ اور دوسری چیز، جو احکام الہی کے خلاف فیصلہ کرتی ہے،
جو فیصلہ اللہ اس کے رسول نے کیا، قرآن و سنت نے کیا، شریعت نے کیا، اس کے خلاف فیصلہ کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو تنگ دست کر دیتا ہے، غریبی ان کو دے دیتا ہے، ان کو فقیر کر دیتا ہے، ان سے مال چھین لیتا ہے۔ اور جس قوم میں بدکاری عام ہو جاتی ہے، فحاشی عام ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ان میں طاعون کی بیماری چھوڑ دیتا ہے۔ اسی طرح جو لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، بالخصوص جو تاجر ہیں، بزنس مین ہیں، دکاندار ہے، چاہے چھوٹے سے چھوٹا ہو، بڑے سے بڑا ہو، کمپنی کا مالک ہو یا عام کوئی بھی چیز بیچنے والا ہو، تو وہ اگر ناپ تول میں کمی کرتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا، تو وہاں اس علاقے سے زراعت میں برکت ختم کر دی جاتی ہے، پھر پیداواری نہیں ہوتی۔ ہم آج کل رونا رو رہے ہوتے ہیں کہ اب بارش نہیں گر رہی، فصل نہیں اگ رہی، یم وری درامن دانے، یم وری درامن ژوٗنٛٹھۍ فصلیں، وہ خراب ہو گیا، یہ خراب ہو گیا۔ تو ذرا کبھی ہم اپنے معاملات پر بھی غور کریں کہ کیا ہم حق ادا کر رہے ہیں، ہم اللہ اس کے رسول کا حق ادا کر رہے ہیں، ہم لوگوں کا حق ادا کر رہے ہیں، کیا ہم ناپ تول میں کمی تو نہیں کر رہے؟ کیا سیب والا، بیچنے والا، یہ میں اب ان کو نہیں کہہ رہا ہوں کہ جس صنعت میں اب نقصان ہوا پرٹیکولرلی، ان کو ایک مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں، کیا سیب والا سیب بیچنے سے پہلے یہ سوچتا ہے کہ جس پیٹی میں سیب بھر کے بیچنے جا رہا ہوں، میں اوپر والی تہ کو سجا سجا کے رکھ رہا ہوں، صاف صاف سیب رکھ رہا ہوں، اور نیچے گلے سڑے سارے سیب پڑے، پھر وہ روتا پڑتا ہے کہ میرے اتنے ٹرک کا نقصان ہو گیا، تو اس وقت تجھے یہ خیال نہیں رہا کہ میں کیا بیچ رہا ہوں آگے۔ تو اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، کم تولنے والوں کے لیے خرابی ہے۔ تو وہ سڑا ہوا مال اوپر والی تہ سجا کر اس کو اس ریٹ میں بیچ رہا ہے کہ جس ریٹ میں تمہارا سارا مال صحیح ہونا چاہیے اور وہی ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہوتا۔ تو ہمیں دونوں چیزوں کو دیکھنا ہے، عقیدے کو بھی دیکھنا ہے، معاملات کو بھی دیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو قوم اپنے ناپ تول میں کمی کرتی ہے، وہاں کی زراعت میں اللہ تعالیٰ برکت ختم کر دیتا ہے اور قحط سالی پھیل جاتی ہے، بارشیں وقت پر نہیں ہوتی، ہم رونا روتے ہیں بارش نہیں ہو رہی، برف نہیں گر رہی، پانی ختم ہو گیا، تو یہ سارے ہمارے بدعمالی کی نحوست ہے۔ اور جو قوم زکوٰۃ نہیں دیتی، اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ ان پر بارش نازل نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، کم ناپ تول کرنے، اس میں کمی کرنے والوں کے لیے خرابی ہے، الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، جب لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، لیکن جب لوگوں کو ناپ کر یا تول کر کوئی چیز دیتے ہیں، يُخْسِرُونَ، تو کم دیتے ہیں۔ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ، کیا وہ اتنا بھی خیال نہیں کرتے کہ ان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ یعنی ان کو ہمیشہ اس نقصان کرنے سے، یہ کم تولنے سے وہ کتنا کما لیں گے، کتنا کما لو گے، کتنے ہزاروں لاکھوں کروڑوں کما لو گے؟ کیا آپ کو یہ خیال نہیں کہ ایک دن مرنا ہے اور مرنے کے بعد مجھے دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ میں کیا جواب دوں گا؟ کس دن؟ لیوم عظیم، ایک بڑے دن کے لیے۔ اب اسی یوم عظیم کی بات ہو رہی ہے جو ہم نے سورہ اما میں پڑھا، اما یتساءلون عن النبأ العظیم، وہ بڑی خبر تھی، یہاں پر یوم عظیم کہا گیا، وہ بڑا دن بھی ہوگا، عظیم دن ہوگا، دیکھنے والا دن ہوگا۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جب لوگ کھڑے ہو جائیں گے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، تمام جہانوں کے پالنہار پروردگار کی رب کی بارگاہ میں، اور جواب دہ ہوں گے۔ پھر رب نے فرمایا کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، یہ حق ہے کہ جو بدکار ہیں، فجار ہیں، عاصی ہیں، ان کا جو نامہ اعمال ہے وہ سجین میں ہوگا۔ وما ادراک ما سجین، اور آپ کو کیا خبر کہ سجین کیا ہے؟ اب اللہ خود آگے بیان فرما رہا ہے کہ وہ ہے کیا، کتاب مرقوم، وہ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اب اس پر مختلف اقوال ہے، بعض احادیث میں آیا ہے کہ سجین وہ جگہ ہے جہاں پر بدکاروں اور کافروں کی روحیں رکھی جاتی ہیں، اور علیین وہ جگہ ہے جہاں پر مومنوں کی ارواح رکھی جاتی ہے۔ لیکن قرآن مجید نے یہ بھی واضح کر دیا کہ سجین جو ہے وہ کتاب ہے، جو لکھی ہوئی کتاب ہے، اور اس میں بدکاروں کے اعمال، کفار کے اعمال لکھے جاتے ہیں، یا یہاں پر اس صورت کی مناسبت سے معاملات میں خرابی کرنے والوں کے اعمال لکھے جاتے ہیں، مطففین کے، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے اعمال لکھے جاتے ہیں۔ ہاں، اب یہاں پر حضرت علامہ آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ روح المعانی میں تفسیر میں لکھتے ہیں کہ کہیں لوگوں کو یہ کنفیوژن نہ ہو جائے کہ قرآن مجید نے سجین اور علیین کتابوں کو کہا اور حدیث میں علیین اور سجین جگہ کو کہا گیا، تو فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی کنفیوژن کی بات نہیں ہے، یہ دونوں ہو سکتے ہیں، یعنی علیین
किताब का भी नाम है और जगह भी हो सकती है, होता है ना। इसी तरह सिज्जीन किताब का नाम है और जगह का नाम भी हो सकता है। तो ये दो अलग अलग चीजें हैं, लिहाजा इस कुरान और हदीस की इन रिवायत में कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। तो अल्लाह फरमाता है कि इन बदकारों का नाम अमल सिज्जीन में होगा, और आपको क्या खबर कि सिज्जीन क्या है, किताब मरकूम लिखी हुई किताब है, वैलुन यौमइज़िल लिल मुकज़्ज़िबीन तबाही उस दिन के झुटलाने वालों के लिए, अल्लज़ीन युकज़्ज़िबून बियौमिद्दीन जो झुटलाते हैं रोज़े जज़ा को, क़यामत के दिन को, वमा युकज़्ज़िबु बिही इल्ला कुल्लु मुअतदिन असीम और नहीं झुटलाता इसे मगर जो हद से बढ़ने वाला गुनहगार है। मुअतद यानी हद से बढ़ने वाला, असीम यानी बहुत गुनहगार, यानी वही शख्स इन चीजों को झुटलाता है, वही शख्स इन चीजों को झुटलाता है, क़यामत के दिन को झुटलाता है। इज़ा तुतला अलैहि आयातुना और जब ऐसे शख्स पर हमारी आयतें पढ़ी जाती हैं तो क्या कहता है, क़ाला असातीरुल अव्वलीन, पुराने लोगों की कहानियां हैं, दास्तानें हैं, क्या सुनाते हो। अल्लाह की आयतों के साथ ऐसा मजाक करते हैं कि क्या सुना रहे हो, पुराने लोगों की कहानियां हैं, किस्से हैं। कल्ला बल राना अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, नहीं नहीं पुराने लोगों के किस्से कहानियां नहीं है, दरअसल ये तुम्हारे दिलों पर जंग चढ़ गया। राना कहते हैं जंग लगने को, राना अला कुलूबिहिम उनके दिलों पर जंग लग गया है, मा कानू यक्सिबून उस वजह से जो वो करते थे। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब एक बंदा गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक सियाह दाग लग जाता है, ठीक है। और अगर वो तौबा करे, फ़इन ताबा अगर वो तौबा कर ले, वस्तगफरा मगफिरत मांगे, सुक़िला क़ल्बुहु तो उसका दिल दोबारा साफ किया जाता है। व इन आदा ज़ादत लेकिन अगर वो दोबारा गुनाह करे, गुनाह पे गुनाह करे, गुनाह पे गुनाह करे, बीच में तौबा ना करे, क्योंकि गुनाह तो होते रहेंगे, आदमी से गुनाह होता रहेगा, लेकिन अल्लाह के नबी ने फरमाया खैरुल खत्ताईना कि सबसे बेहतरीन खताकार वो है जो तौबा करने वाला हो। तो गुनाह से तो आप बच नहीं सकते, कोशिश तो करनी है लेकिन बच नहीं सकते किसी सूरत में। बहरहाल छोटे बड़े गुनाह होते रहेंगे, लेकिन बेहतरीन खताकार वो है जो तौबा करने वाले हैं। अब जब ये बंदा गुनाह करता है, दिल पर एक सिया दाग लग जाता है, तौबा किया तो वो दाग मिट गया, साफ, दिल दोबारा पहले जैसा हो गया। अब किसी ने मुसलसल गुनाह किया, गुनाह किया, गुनाह किया, गुनाह किया, बीच में तौबा नहीं कर रहा है, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उसका हत्ता तालु क़ल्बा उसका पूरा दिल घेर लेता है, उसका पूरा दिल सियाह हो जाता है। हाँ? फिर यही वो रैन है, अल्लाह के नबी ने फिर यही आयत पढ़ी, फरमाया कि यही वो जंग है, यही वो रैन है फिल कुरान जिसका जिक्र अल्लाह ने कुरान में किया, बल राना अला कुलूबिहिम कि वो पूरा जंग उनके दिल को घेर लेता है, फिर उनको कुछ नहीं दिखता। अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून कि वो क्या करते थे। आजकल हम रोना रो रहे हैं कि बिहार के सीएम ने हमारी बच्ची का पर्दा खींचा, तो उस पर मजम्मत करते हैं, करनी भी चाहिए। हमारी शरीयत में दखल अंदाजी किसी भी सूरत में हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो कानून के तहत उसको जो सजा मिलनी चाहिए वो मिलनी चाहिए, और हम उसका मुतालबा करते हैं, कड़ी से कड़ी कार्रवाई उसके खिलाफ होनी चाहिए। लेकिन क्या ए मुसलमान बाप माँ भाई, तुमने अपने घर में पर्दे का एहतमाम किया? उसके खिलाफ तो बोलेंगे हम, ठीक है, लेकिन जब तुम्हारी बेटी, तुम्हारी बहन, तुम्हारी माँ, तुम्हारी बीवी घर से बेपर्दा निकलती है, उस वक्त तुम्हारा ईमान क्यों नहीं जागता? उस वक्त तुम्हारी गैरत कहां जाती है? जब तुम अपनी बहन, बेटी, माँ, बीवी के साथ व्लॉग्स बनाते हो, जो आजकल नई मुसीबत ट्रेंड पड़ गया है, अपने घर वालों का जब तक आप फेस रिवील नहीं करेंगे तो डॉलर नहीं आएंगे। तो अल्लाह के रसूल ने इन जैसे अशखास को दयूस कहा, जो अपनी औरतों, बीवियों, बहन, बेटियों की इज्जत बाजार में नीलाम करते हैं। तो उस पर तो हमें बड़ा गुस्सा आता है कि मुसलमान बेटी का हिजाब खींचा गया। इस पर तुझे गुस्सा क्यों नहीं आता कि तेरी बहन, बेटी, माँ बिना पर्दे के बाजार में निकलती है, उसको हजारों लोगों के गुनाह करने का बाइस बनती है। एक तो खुद भी गुनाहगार है और हजारों लोगों से गुनाह भी करवाती है, बदनीगाही का सबब बनती है। तो लिहाजा इन चीजों पर हमें खुद कदगन लगानी होगी। कल्ला बल राना अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, दर हकीकत ये उनके दिलों पर चढ़ा हुआ जंग है, वो उसी के बायस से जो वो करते थे। तो हमें अब क्यों नहीं लगता कि हमारी बेटी गलत करे? हमें अपने घर में ये क्यों नहीं नजर आ रहा कि कुछ गलत हो रहा है? क्यों? कल्ला बल राना अला कुलूबिहिम, दिलों पर क्या चढ़ गया है? जंग चढ़ गया है।
اللہ سے کبھی تعلق بنایا نہیں, توبہ کبھی کیا نہیں, اللہ کی بارگاہ کی طرف کبھی آئے نہیں, تو پھر گناہ نہیں لگنے لگتا. حالانکہ بزرگ یہ فرماتے تھے کہ اگر تم سے چھوٹی سے چھوٹی غلطی ہو جائے تو یہ مت سوچو کہ مجھ سے چھوٹا گناہ ہوا, نہیں, یہ سوچو کہ میں نے کس کی نافرمانی کی. اور اللہ تو بڑا ہے نا جس کی تم نے ایک چھوٹی نافرمانی کی. تم نافرمانی کو مت دیکھو, تم آگے اللہ کو دیکھو کہ تم نے کس خدا کی نافرمانی کی. اگر یہ گناہ چھوٹا ہے, اپنے آپ کو کوسو اس پر کہ اللہ مجھ سے ہے تو چھوٹا, لیکن یا اللہ مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی, مجھے معاف کر دے. اور پھر کبیرہ کی تو بات ہی. کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون, یقیناً اللہ تعالیٰ انہیں اس دن اپنے دیدار سے روک دے گا. انہی لوگوں کو جن کے دلوں پر اب کیا چڑھ گیا ہوگا, زنگ چڑھ. حالانکہ یہاں پر سیاق و سباق کے اعتبار سے کافروں کی بات ہو رہی ہے, لیکن قرآن نصیحت ہے تمام کے لیے. اور یہ حالت آج کل مسلمانوں میں بھی پائی جاتی ہے. تو اللہ ایسا نہ کرے کہ ہمیں بھی رب اپنے دیدار سے محروم کرے, معاذ اللہ. کیونکہ اس سے بڑا عذاب میری نظر میں کوئی نہیں ہوگا. جہنم میں جو عذاب ہوگا سو ہوگا, جہنم کی آگ کا عذاب جو ہوگا سو ہوگا, لیکن اس سے بڑا مجھے بتائیے ایک مسلمان کے لیے کیا عذاب ہے کہ اس کو دیدار الہی سے روک دیا جائے, اللہ اس کو اپنا دیدار نہ دکھائے. تم سن خاطر چھ جہنم سوئی ہے کہ نہیں. ثم انہم لصال الجحیم, پھر رب فرماتا ہے کہ انہیں ضرور جہنم میں ڈال دیا جائے گا, داخل ہوں گے جہنم میں. ثم یقال, پھر ان سے کہا جائے گا, ھذا الذی کنتم بہ تکذبون, یہی وہ جگہ ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے, جس کا تم دنیا میں مذاق اڑاتے تھے. کلا ان کتاب الابرار لفی علیین, اب نیکوکار, اب مسلمانوں کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ نیکوکاروں کی جو کتاب ہوگی, صحیفہ جو ان کا ہوگا, وہ کہاں پہ ہوگا, علیین میں. کفار کے لیے سجین ہے, ان کے لیے علیین ہے. وما ادراک ما علیون, پھر وہی بات, آپ کو کیا خبر کہ علیین کیا ہے, کتاب مرقوم, یہ بھی ایک لکھی ہوئی کتاب ہے. جس طرح سجین ایک کتاب ہے بدکاروں کی, اسی طرح علیین کتاب ہے کن کی, مومنوں کی, نیکوکاروں کی. یشہدہ المقربون, اور اس کو دیکھتے رہتے ہیں کون, مقربین, جو اللہ سے تعلق میں ہے, مقربین ہے, حفاظت کے لیے دیکھتے ہیں. ان الابرار لفی نعیم, بے شک جو نیکوکار ہوں گے, اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے, لفی نعیم, وہ آرام میں ہوں گے, نعمتوں میں ہوں گے. علی الارائک ینظرون, ارائک جمع ہے اریکتن, اریکتن کہتے ہیں صوفے کو دنیاوی ہماری زبان میں, عربی نا اریکتن. تو اللہ فرماتا ہے کہ علی الارائک ینظرون, وہ صوفے پر ہوں گے, ینظرون, نظارہ دیکھ رہے ہوں گے, تماشا دیکھ رہے ہوں گے. سبحان اللہ. کون, ابرار, نیکوکار لوگ جنت میں, جنت کے صوفوں پر, جنت کے پلنگوں پر, جنت کے بیڈز پر, ینظرون, دیکھ رہے ہوں گے, تماشا دیکھ رہے ہوں گے, نظارہ کر رہے ہوں گے اللہ کی نعمتوں کا, لطف اٹھا رہے ہوں گے. تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم, ان کے چہروں پر راحت کی شگفتگی ہوگی, خوشی کی لہر ہوگی, ان کے چہرے مسرور ہوں گے. یسقون من رحیق مختوم, ان کو رحیق مختوم سے پلایا جائے گا, خالص شراب پلائی جائے گی. اب یہ یاد رکھیے دنیا کی شراب نہیں ہوگی, اصل میں شراب جو ہے, لفظ شراب عربی میں کہتے ہیں کسی بھی پینے والی چیز کو, کسی بھی لکوڈ کو جو پیا جاتا ہے اس کو کیا کہیں گے, شراب. اب شرعی معنی میں جو ہم فقہی اصطلاح میں شراب کہتے ہیں یا عمومی معنی میں, تو ہمارے یہاں وہ شراب ہوتا ہے جس کو اللہ پاک نے حرام کیا, خمر جسے کہتے ہیں, دنیاوی شراب جو کسی چیز کو گلا سڑا کر بنائی جاتی ہے, جیسے انگور سے بنتی ہے یا دیگر اشیاء سے یا کیمیکلز وغیرہ سے, تو وہ تو حرام ہے, اللہ پاک نے اس کو حرام قرار دیا اور نجس قرار دیا. لیکن جنت میں جو شراب ہوگی وہ دنیا کی شراب سے بالکل مختلف ہوگی, وہ پاک شراب ہوگی, حلال شراب ہوگی, طیب شراب ہوگی, اور اس سے دنیا کی شراب کی طرح معاذ اللہ بدبو نہیں آئے گی, اس سے خوشبو آئے گی. دنیا کی شراب میں بدبو ہوتی ہے, بہت زیادہ بدبو ہوتی ہے, کراہت ہوتی ہے. اللہ خود فرماتا ہے ختامہ مسک, اس کی مہر کستوری کی ہوگی, وہ الگ الگ مٹکوں میں جو ہوگی تو اس کی ختام کستوری کی ہوگی, اور اس کی خوشبو کستوری کی طرح ہوگی, بہت زبردست خوشبو ہوگی. وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون, اور اس کو پینے کے لیے جنتی ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کریں گے, کہے گا میں پہلے جاؤں, کہے گا میں پہلے جاؤں گا, ایسی شراب ہوگی. ومزاجہ من تسنیم, اور اس میں تسنیم کی آمیزش ہوگی. تسنیم ایک اعلیٰ قسم کی شراب کا نام ہے, مفسرین نے کہا. ایک تو عام شراب کی نہریں جو ادھر بہتی ہوں گی, شراب کی نہریں ہوں گی, دودھ کی نہریں ہوں گی, شہد کی نہریں ہوں گی. اسی طرح جو شرابن طہورا کا لفظ قرآن مجید نے دوسری جگہ استعمال کیا,
تو وہ نہر بھی بہتی ہوگی، لیکن جو تسنیم کی شراب ہے یہ عام نہروں میں نہیں بہتی ہوگی، نہیں، جنت میں بھی ایک ایسی قسم کی شراب ہے جو بالکل خاص ہے، وہ بند ہوگی، البتہ اس میں سے کچھ قطرے ان کے کاسوں میں ڈال دیے جائیں گے۔ مزاجہ من تسنیم عینن یشرب بها المقربون، لیکن یہ جو تسنیم والی شراب ہے یہ اللہ فرماتا ہے عینن، یہ ایک چشمہ ہے، یہ اخ ناگ، مگر یہ فلو گژھان پت یہ شروع کی خاص ایک جائے، عینن ایک چشمہ ہے، یشرب اس سے پیئیں گے، بہا اس میں سے، المقربون مقربین، اللہ کے خاص دوست، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص اولیاء کے لیے یہ شراب رکھی ہے، قربت کی شراب۔ ان الذین اجرموا، جو لوگ جرم کیا کرتے تھے، کانوا من الذین آمنوا یضحکون، وہ با ایمانوں کے اوپر ہنستے تھے، میں تھوڑی آزریش، اس نے داڑھی دیکھ لیا ہے، کل تک ہمارے ساتھ یہ کرتا تھا وہ کرتا تھا، آج مسجد میں آ گیا ہے، اور کل تک یہ کرتا تھا آج دکھا رہا ہے ہمیں بڑا مولوی بن گیا، کل تک یہ کرتا تھا آج قمیص شلوار پہن گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کو اس کے توبہ کیے ہوئے گناہ پر شرمندہ کیا، کوئی گناہ کرتا تھا پہلے، پھر اس نے توبہ کر لی، اور کسی مسلمان نے اس کو اس کا تانا دیا، او پہلے ایسا کرتا تھا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ شخص خود تب تک نہیں مرے گا جب تک اسی گناہ میں مبتلا نہ ہو۔ ہرگز نہیں کرنا چاہیے کہ کسی شخص نے توبہ کر لی، داڑھی رکھ لی، ٹوپی لگا لی، قمیص شلوار پہن لی، اب قرآن پڑھنے جاتا ہے، اب بوڑھے ہو کر قرآن پڑھتا ہے، اب یہ کرتا ہے، کل تک یہ کرتا تھا، ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے، کہ کیا پتہ تم اس گناہ میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ تو اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے۔ تو ان سے کہا جائے گا ان الذین اجرموا، جو گناہ کرتے تھے، کانوا من الذین آمنوا یضحکون، وہ با ایمانوں پر کیا ہنستے تھے، مذاق اڑاتے تھے ان کا، واذا مروا بہم یتغامزون، جب ان کے پاس سے گزرتے تھے، یتغامزون آنکھوں سے اشارہ کرتے تھے، جو بدقسمتی سے مسلمانوں میں بھی رائج پا گیا ہے، ایک دوسرے کی بات کرنی ہوتی تو آنکھوں سے دکھاتے ہیں، یہ وہ ہے، ایسا ہے ویسا ہے۔ یا تغامز کا مطلب ہے آنکھوں سے اشارے کرنا، بھوؤں سے اشارے کرنا۔ تو یہ جب کافر ان کے اوپر سے گزرتے تھے مسلمانوں سے، یتغامزون ایک دوسرے کو اشارے کرتے تھے، وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ، تو جب اپنے اہل خانہ کی طرف لوٹتے تھے تو دل لگیاں کرتے واپس آتے تھے۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، جب مسلمان کو دیکھتے تھے، نیکوکار لوگوں کو دیکھتے تھے، کافر کہتے تھے إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، تو گمراہ ہو گئے، امشي ڈیلی میں ہاں، وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، حالانکہ ہم نے تو ان پر ان کا محافظ بنا کر نہیں بھیجا، ہم نے آپ کو ان پر نظر رکھنے والا نہیں بنایا کر بھیجا۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا، اب تو انصاف کا دن ہے نا، یوم الدین کسے کہتے ہیں؟ انصاف کا دن، بدلے کا دن، اب بدلہ اس کا، اس ہنسنے کا بھی بدلہ لیا جائے گا۔ یہ جو آنکھوں سے اشارے تم کرتے تھے، تغامز کرتے تھے، ان اشاروں کا بھی بدلہ اللہ رب العزت لے گا، کیسے؟ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، دنیا میں کفار مومنوں پر ہنستے تھے، اب مومنوں کو حکم ہوگا کہ اب تم ان کفار پر، ان کی حالت پر ہنسو، اب ان پر جو عذاب ہوگا اب تم ہنسو۔ وہ جو پیچھے فرمایا علی الارائک ینظرون، وہ تکیوں پر ہوگے، صوفوں پر ہوں گے، پلنگوں پر ہوگے، نظارے کر رہے ہوں گے، ان کو فرمایا جائے گا کہ اب ان پر ہنسو، علی الارائک ینظرون، پھر وہ اسی طرح پلنگوں پر ان کی خستہ حالی پر ہنسیں گے مسلمان مومنین۔ هل ثوب الکفار ما كانوا يفعلون، کیونکہ بدلہ ملا کفار کو اپنے کرتوتوں کا جو وہ کچھ کرتے تھے، یہ ان کا بدلہ ہے۔ اللہ رب العزت نے معاذ اللہ کوئی ظلم ان پر، وَمَا اللَّهُ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ تعالیٰ بندوں پر ہرگز بھی ظلم نہیں کرتا۔ تو یوم الدین ہے، بدلے کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ سننے، پڑھنے، سمجھنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔